وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تمام کوششیں بے سود۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کارکنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات دھرنا دیا۔ 8 بار کوشش کے باوجود سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے کی کوشش۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات نہ ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ملاقات نہیں کرائیں گے تو پارلیمان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پرامن احتجاج ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ ایک ہی مطالبے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت کا رویہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں ٹک ٹاک حکومت ہے۔ بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ اور وی وی آئی پی قیدی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی تمام توجہ عوامی فلاحی منصوبوں کے بجائے دھرنوں پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ بولے، بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ ملاقات نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی قانون جیل میں بیٹھ کر باہر تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں احتجاج، شور شرابہ، نشستوں سے کھڑے ہو کر نعرے بازی، ایوان سے واک آؤٹ۔ سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بانی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش ہے۔ بانی سے ملاقات کے مطالبے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ سینٹ سیشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا، وزیر اعلیٰ کے پی دھرنے پر بیٹھے رہے لیکن ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر طارق فضل چودھری نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی خرابی صحت سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ارکان نے بانی سے ملاقات نہ کروائے جانے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پی ٹی آئی نے بانی سے ملاقات کرانے کے لیے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے اپوزیشن کے سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملاقات کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ اسپیکر ایاز صادق کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت، کہا کہ مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر ذمہ داران کو توہین عدالت کی سزا دینے کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بھی علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی بانی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر۔ موقف اختیار کیا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 3 دسمبر کو مقرر ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ نواز شریف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے قطعی یہ نہیں کہا کہ کسی کو الٹا لٹکا دو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا کہ میں نے نواز شریف کی پوری بات سنی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا، ملکی ترقی کا سفر روک کر جرم کیا گیا۔ اسپیکر نے مزید کہا، نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی جیل قانون کے تحت ہی سلوک کیا گیا تھا۔ جیل کے باہر ہلڑ بازی کرنا قانونی طور پر غلط ہے۔ ایران نے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی۔ ایرانی قوم نے 12 روزہ جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر خطاب، کہا کہ دشمن پوری تیاری سے آیا مگر شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔ ایرانی دفاعی نظام نے دشمن کی حکمت عملی ناکام بنا دی۔ امریکہ اور اسرائیل بھرپور کوشش کے باوجود اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایرانی قوم ہر بیرونی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی قابض فورسز نے غزہ اور مغربی کنارے پر وحشیانہ بمباری کی۔
عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کے ڈرون حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا رفح میں سرنگوں میں موجود 9 جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں 2 نہتے فلسطینی شہید کر دیے۔ ضمنی الیکشن میں نتائج کے عمل میں شفافیت کا خلا پایا گیا۔ ضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ زیادہ تر حلقوں میں ٹرن آؤٹ 50% سے بھی کم رہا۔ فیفن نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی انتخابی انتظامات بہتر قرار۔ رپورٹ میں انتخابی مہم کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ضمنی انتخابات مجموعی طور پر بہتر انتظامات کے ساتھ منعقد ہوئے۔ 93% پولنگ بوتھز پر پولنگ پرامن اور منظم رہی۔ ملک میں لاگت بہت زیادہ، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹیکسز، بینک سود اور بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی کی مارکہ معیشت پریس کانفرنس تاجر رہنما ایس ایم تنویر نے کہا کہ ان حالات میں نئی انڈسٹری تو دور، پرانی بھی نہیں چل رہی۔ بے روزگاری کی شرح جتنی بتائی گئی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پیٹرن ان چیف پیاف انجم نثار بولے، ملک کی معیشت درست سمت میں نہیں، ایسے ٹیکس ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں، کاروباری برادری ملک سے بھاگ رہی ہے۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ مارکہ حق کی طرح مارکہ معیشت بھی جیتیں گے، ملکی ایکسپورٹس کو تاریخی سطح پر لانے جا رہے ہیں۔ نیپال کے 100 روپے کے کرنسی نوٹ سے بھارت سیکھ پا۔ نیپالی 100 روپے کے نوٹ پر نیپال کا نیا نقشہ پرنٹ ہے۔ کرنسی نوٹ پر متنازع علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ بھارت نے کرنسی نوٹ کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تیونس میں 40 اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی افریقی ملک تیونس کی ایک اپیل عدالت نے 40 اپوزیشن رہنماؤں، کاروباری اور میڈیا شخصیات کو 5 سے 45 سال تک قید کی سزا سنائی۔ ان شخصیات پر ریاستی سلامتی کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایک ہفتے میں مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ شری لنکا میں سائیکلون طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے 56 افراد ہلاک ہو گئے۔ کئی علاقوں میں مکانات زیراب اور فصلوں کو شدید نقصان۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے چھتوں پر پھنسے درجنوں افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ادھر تھائی لینڈ میں سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 87 ہو گئی۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی آگ نے 128 افراد کی زندگی چھین لی۔ 200 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکومت نے متاثرین کے لیے 300 ملین ہانگ کانگ ڈالر کا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رومانیہ میں غلط بیانی پر وزیر دفاع اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق رومانیہ کے وزیر دفاع نے اپنی سی وی میں تعلیمی ڈگری بارے جھوٹ بولا۔ سوشل میڈیا پر رومانیہ کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ جس یونیورسٹی کا ذکر سی وی میں کیا وہاں کبھی گیا ہی نہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک کی 30% سے زائد آبادی شوگر کے مریض، متاثرہ افراد میں نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی رپورٹ میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شوگر کی شرح 30.8% ہے۔ کویت 25% کے ساتھ دوسرا، مصر تیسرا اور قطر چوتھے نمبر پر ہے۔